على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنگ بنیاد کے اسی پروگرام میں شرکت کے لیے یہ سفر طے پایا اور پھر ساتھ ہی میں آج انشاءاللہ تعالی بزرگاں ملت کی یادگار ادارے کی دستار بندی، کچھ جنہوں نے حفظ تکمیل کی، حفظ کی، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے بیچ جو مقررین آئے ہیں وہ خطاب بھی کریں گے. سید زادگان کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالرحیم صاحب کا خطاب آج انشاءاللہ ہم سب سنیں گے. طبیعت تھوڑا سا ہماری جو کہ سفر اور پریشر کافی رہا، وقت والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد ابھی نکلنا ہوا اور کشوچا میں بھی کچھ کام تھے لکھنؤ میں، اس وجہ سے میں جلدی واپس بھی جانا چاہتا تھا، مگر یہ تھا کہ یہ کام کافی عرصے سے رکا ہوا تھا اور یہ کام اتنا عظیم ہے کہ انشاءاللہ تعالی اہل لہسوئی سے رکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جو جس تصور کے ساتھ یہاں سنگ بنیاد انشاءاللہ کے ایک خانقاہ اور تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ جس کی سخت ضرورت ہے، جو ہمارے اسلام کا پیغام ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے. تو ہم سب کو اپنے آنے والی نسلوں کا انتظام کر کے دنیا سے جانا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی بستی میں، ضلع میں، صوبے میں، ملک میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں. کوئی بھی ادارہ کمزور نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں رہے گی. بس ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہ پائے. اسلام آیا ہی تھا تعلیم کے لیے. قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ جاہل اور عالم تو برابر ہے ہی نہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جن کے پاس علم نہیں وہ دونوں برابر نہیں. لیکن جب کسی خانقاہ کی چھتر چھایا میں کوئی اسکول چلنے لگے گا، کوئی تعلیمی ادارہ چلنے لگتا ہے تو اس کی شان الگ ہو جاتی ہے. جانور اور انسان میں کیا بتایا گیا فرق؟ جانور علم نہیں رکھتا، انسان علم والا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کیونکہ جانور کو علم نہیں ہے اس لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں. ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں، جس نے پیدا کیا اس کو بھی سینگ مار رہے ہیں. یہ کیوں؟ ان کو علم نہیں ہے، وہ شعور ان کو نہیں ہے جو انسانوں کو علم کے بعد پیدا ہو جاتا ہے. تو علم گویا جھگڑوں سے بچاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو لحاظ رکھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیے گا تو سب سے زیادہ جھگڑا کالج میں ہوتا ہے. جو علم کا مرکز ہے، یونیورسٹی ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے. تو یہ علم حاصل کر رہے ہیں اور کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے والا تو کافی علم حاصل کر چکا ہوتا، تو وہ جانور جیسا بیہیویئر کیسے پیش کر رہا؟ اس کے اندر یہ صفت کیسے آ گئی؟ علم تو اسے جھگڑے سے، اختلاف سے، گنڈا گردی سے بچاتا ہے. تو بات وہی ہے میرے دوستو کہ جب علم کسی خانقاہ کی چھتر چھایا میں ہوگا تو تزکیہ نفس کے ساتھ ہوگا. بزرگان دین کی بارگاہ میں اسی لیے اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم جایا کرتے تھے. خانقاہوں میں بادشاہ اپنے شہزادوں کو بھیجا کرتے تھے.
کہ جاؤ اس خانقاہ میں فلاں بزرگ وراجمان ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کرو، اور وہ علم وہ دیں گے جو تزکیہ نفس کے ساتھ ہو، نفس کی آلودگی کو، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے بعد جب علم کی دولت سے مالا مال ہو کر انسان باہر نکلتا ہے تو امن و شانتی کا پرچم لے کر ایسا گزرتا ہے کہ جدھر جائیں خواجہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہی کردار تم ہر جگہ دیکھو گے، یہی جلوہ ہر جگہ دیکھو گے کہ غیروں دشمنوں کے بیچ میں پہنچ کر دشمنوں کو دوست بنایا ہے، جنگ نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ جو صفا کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، توکل اختیار کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے ساتھ چلتے ہیں، دوستو انہیں کوئی دشمن نظر نہیں آتا، بس وہ دشمنی کی وجہ پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں دشمن ہے، ان کا اٹیک اسی جگہ پر ہوتا ہے، وہ دشمن پر اٹیک نہیں کرتے ہیں، دشمن کے جو دشمنی کا سبب ہے اس پر اٹیک ہوتا ہے، ان کا دلوں کو صاف کرتے ہیں، وہی دشمن قدموں پہ گرا نظر آتا ہے۔ سرکار سلطان الہند کی بات کریں، غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والے کیسے کیسے لوگ آتے تھے، ڈاکو آیا، ایک ہوتا ہے ڈاکو آئے پچھتا کر، شرمندہ ہو کر، چور آیا کہ نہیں اب ہم چل کے سرکار غوث اعظم موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لیں گے اور سدھر کے چلا جائے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ کتنے گنہگار ان کے بارگاہ میں، مگر وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں چوری کرنے آتا ہے، چور توبہ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آیا تھا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر کس شان کی وہ ہستی تھی دوستو، چور چوری کرنے آ رہا ہے اور لے کے جا کے آ رہا ہے، جس کے گھر جو چیز ہوتی وہی تو ملے گی، سونا چاندی کا بیوپاری ہے، اس کے گھر چور جائے تو سونا چاندی لے کر آئے گا، کپڑے کا بیوپاری ہے تو کپڑا لے کر آئے گا، دھن دولت تجوریاں بھری ہوئی ہیں تو پیسہ لے کر آئے گا، موبائل کی اگر شاپ پہ کوئی جا کے چوری کرے تو موبائل لے کر آئے گا، اور ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں گیا تھا تو ولایت لے کے لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نظر کرم ہوئی کہ گنہگار کو جب نیکوکار بنایا تو مرتبے پر فائز کر کے واپس کیا۔ تو یہ جب خانقاہ بنتی ہے دوستو، تو خصوصاً تمہارا جو حضور باب ملت کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ اشرفیہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، قادریہ بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں سلسلوں کا فیض پا کر جب بچے اس تعلیمی ادارے سے باہر نکلیں گے دوستو، سب میں تنویر اشرف کا رنگ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری دعا ہے کہ محسن اعظم مشن نے یہ جو کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ یہ ایک شروعات ہے، اہل لہسوئی اور اطراف کے لوگوں کو اسے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ اور یہ جو پورے انڈیا میں جو ہماری محسن اعظم مشن کی برانچ ہے، میرے خیال میں اس قسم کا کام کی شروعات یہ لہسوئی گوتما کی برانچ جو مدھیہ پردیش میں